زندگانی کا اثاثہ یہ امانت آپ کی۔ تو میرے دوستو دیکھیے کہ دنیا میں ایک ایسی خاتون جسے مریم کہتے ہیں، جسے مریم کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بی بی مریم کے تقوی کا معاملہ کیا تھا، آپ کی عبادت کا معاملہ کیا تھا، آپ کی عبادت کا معاملہ کیا تھا کہ آپ کی ماں حاملہ تھی اور حمل ابھی تھا، بی بی مریم پیدا نہیں ہوئی تھی، تو آپ کی ماں نے منت مانگی کہ مجھے اولاد ہوگی۔ ایک جگہ آتا ہے لڑکا ہوگا، یا ایک وہاں پہ آتا ہے کچھ بھی ہو، تو بہرحال ہم ایسا لے کے چلتے ہیں کہ آپ نے منت مانگی کہ مجھے اگر اولاد ہوئی تو اس اولاد کو میں مسجد اقصی کے لیے وقف کر دوں گی، مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور اس زمانے میں اہل اسلام اپنے گھر کے کچھ بچوں کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی آپ نے حمل میں، مریم کی امی نے حمل میں منت مانگا کہ اگر اولاد ہوئی تو میں اپنی اولاد کو مسجد اقصی میں چھوڑ دوں گی، اللہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو بی بی مریم کی امی حنا، اللہ نے ان کا بڑا عجب امتحان لیا، لڑکی پیدا ہوئی۔ اب سوچیں کہ منت کیسے پورے کرے؟ تو اس وقت کے نبی حضرت زکریا جو بی بی مریم کے خالو بھی ہیں، ان کے پاس رجوع ہوئی کہ میں اپنی منت کو پوری کیسے کروں، کس طریقے سے کروں، یہ تو لڑکی ہے۔ تو آپ نے حنا سے، مریم کی امی سے بی بی مریم کو قبول کیا اللہ کی عبادت کے لیے، اور مسجد اقصی کے ایک علاقے میں، مسجد اقصی ہی کے باؤنڈری میں، مسجد اقصی ہی کے دیواروں کے پاس آپ نے ایک سپریٹ اور الگ سا کمرہ مریم کے لیے بنوایا، اور وہ کمرہ ہمیشہ بند رہتا، سوائے حضرت زکریا کے اس کمرے کے دروازے کو کوئی نہیں کھولتے، اور مسلسل کئی دنوں تک آپ بی بی مریم اس کمرے میں عبادت میں رہتی۔ تو ایک مقام پر کئی مہینے تک عبادت کرنے کی وجہ سے ایک مقام پر، اور اس وقت بی بی مریم کی عمر کوئی 20 سال 30 سال نہیں ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ 12 سے 13 سال کی بچی، صرف 12 سے 13 سال کی بچی میں عبادت کا یہ کمال ہے کہ اس کی عبادت کے کمال کو دیکھ کر حضرت زکریا جو وقت کے نبی ہے بڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک دن آپ نے دروازے کو کھولا تو آپ حیران ہو گئے کہ بے موسم پھل وہاں رکھے ہوئے، بے موسم پھل وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے اس لیے کہ دروازہ تو بند ہے، چابیاں تو حضرت زکریا کے پاس ہے، ان کے علاوہ دوسرا کھول بھی نہیں سکتا، اور پھل دینے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی دیا بھی تو بغیر موسم کے پھل کیسے دے گا، بے موسم کے پھل کیسے دے گا؟ تو اب آپ اس خلاصے کو سورہ آل عمران میں دیکھیے کہ میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاؤں گا، اس لیے کہ ایک ایک آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، اس لیے میں اکثر جمعہ میں آیتوں کے خلاصے پیش کر دیتا ہوں کہ آل عمران میں، اب اس کا خلاصہ سنیے کہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ اس منظر کو کیسے بیان کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں کہ جب حضرت زکریا نے یہ منظر کو دیکھا کہ بے موسم پھل مریم کے محراب میں ہے، تو پوچھا کہ بیٹی یہ بے موسم پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو کہا کہ اللہ کے پاس سے آئے، اللہ کے پاس سے آئے۔ پوچھا کس کے لیے؟ کہا میرے لیے۔ تم حضرت زکریا حیران ہو گئے ولایت مریم کو دیکھ کے کہ مریم عبادت کرتے کرتے اتنے بلند مقام پہ پہنچ چکی ہے کہ پروردگار بیٹھے جگہ جنت سے مریم کے لیے بے موسم پھل نازل کر رہا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ خالدہ اللہ نے میرے لیے نازل کیا ہے، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، وہ بے حساب رزق دینے والا ہے، جسے چاہے وہ دینے والا ہے، اور اللہ نے مجھے یہ رزق دیا ہے۔ تب یہاں دیکھو کہ جب حضرت زکریا نبی ہیں، جب بی بی مریم کی یہ کرامت کو دیکھا کہ ایک بچی مسلسل عبادت کرتے کرتے ولایت کیسے درجے پہ چلے گئی کہ اللہ نے اس کے لیے بے موسم پھل کو نازل کیا، تو آپ کو ایک امید جاگی کہ آپ بڑھاپے کے آخری منزل کو پہنچ چکے تھے، مگر آپ بے اولاد تھے۔ تو اسی محراب مریم سے آپ کو امید جاگی کہ جب پروردگار میرے لیے، مریم کے لیے اللہ تعالیٰ بے موسم پھل دے سکتا ہے، تو مجھ جیسے بوڑھے زکریا کو ایسی عمر میں اولاد کیسے نہیں دے سکتا؟ تو قرآن بتا رہا ہے کہ اسی مقام سے، محراب مریم سے، مقام مریم پہ ٹھہر کر، مصلی مریم پہ ٹھہر کر ایک وقت نبی پروردگار سے دعا کرتا ہے کہ مولا مجھے نیک صالح اور شریف اولاد عطا کر۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ محراب مریم اور مصلی مریم کی تاثیر ایسی ہو گئی تھی کہ اللہ نے وقت کے نبی حضرت زکریا کی دعا کو قبول کیا، اور بڑھاپے میں انہیں یحییٰ جیسے نبی سے نوازا، اور حضرت یحییٰ پیدا ہوئے۔ تو اب مختصر کہ آپ کی چلا کشی جو بھی ہے وہاں ختم ہوئی، تو وقت آیا حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا۔ تو حضرت عیسیٰ پیدا کیسا ہوئے وہ دیکھیے کہ آپ کا پیدا ہونا بھی بڑا کمال ہے۔
دنیا میں دو پیدائشیں سائنس کے لیے بڑی حیران کن ہیں، اور دنیا کی یہ دو پیدائشیں قیامت تک سائنس کے سامنے سوال بن کے رہے گی۔ ایک ایسی پیدائش جو بغیر ماں باپ کے ہوگی، وہ ہے ذات آدم۔ آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور دنیا حیران ہے کہ بغیر ماں اور باپ کے یہ مجسمہ وجود میں کیسا آیا۔ اور مریم کنواری ہے اور کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، عصمت سے پاک ہے، اور بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہوئے، مریم کی پیٹ سے پیدا ہوئے، اور کنواری ہے اور عصمت میں پاک ہے، اور کسی کے نکاح میں نہیں آئے، اور بھی اللہ تعالیٰ ان کی عزت کا ضامن بھی ہے بی بی مریم کے۔ تو یہ دو پیدائشیں قیامت تک دنیا کے لیے چیلنج بن کے رہیں گی میرے دوستو۔ تو ذرا دیکھیے، تھوڑا دیکھیے کہ حضرت جبریل اللہ کے حکم سے بی بی مریم کے پاس آئے، انسانی شکل و صورت میں ہے۔ جب مریم نے غیر مرد کو اپنے پاس دیکھا تو ڈر گئی، تو جبریل نے کہا کہ مریم ڈرو مت، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور اللہ کے حکم سے تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازنے آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے تمہاری گود بھرنے کو بھیجا ہے، تمہیں اولاد کی نعمت عطا کرنے کو بھیجا ہے۔ تو بی بی مریم حیران ہوئی، اور یہ قرآن کے الفاظ ہے کہ مریم پوچھتی ہے کہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں، تو میں کیسے ماں بنوں گی؟ تو جبریل کہتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ حضرت جبریل نے ایک پھونک ماری اللہ کے حکم سے، اس پھونک کے اثر سے بی بی مریم حاملہ ہو گئی۔ اب جب آپ حاملہ ہو گئی، حمل کے آثار آپ محسوس کرنے لگے، تو اپنی عزت کے لیے بڑی پریشان ہو گئے۔ تو اللہ نے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ان کے دل میں الہام ڈال کر ہمت دیتا رہا کہ مریم ہمت سے ہو، عزت کی فکر مت کرو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تمہاری عزت کو تمہاری قوم میں کیسے نبھانا ہے اللہ تعالیٰ نبھا کے رہے گا، تمہاری عزت اور تمہاری عصمت کا محافظ اللہ ہے۔ تم اللہ کی ذات پہ زمین پر رہو اور پوری ہمت کے ساتھ رہو، تو آپ کئی زمانے تک، حمل کے ایام پورے ہونے تک آپ گاؤں کے باہر رہی۔ اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ بڑا مختصر مدت کا وہ حمل تھا، جس کے کوئی ایام بھی مقرر نہیں تھے، بڑے مختصر مدت کا تھا۔ تو آخرکار وقت آیا، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ اب جب عیسیٰ پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کنواری مریم سے پیدا ہوئے، خدا کی قدرت اور خدا کے حکم سے پیدا ہوئے، تو بی بی مریم حیران ہے کہ اب اس بچے کو لے کر میں اپنے خاندان میں کیسے جاؤں، اپنی بستی میں کیسے جاؤں، اپنے گاؤں میں کیسے جاؤں؟ لوگ تو مجھے تانے دیں گے، مجھے ذلیل کریں گے، اور اس کا باپ کون ہے پوچھیں گے، تو میں کیا بتاؤں، میں کیا بتاؤں؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ مریم خاموش رہو، ہونٹوں کو چپکا کر رکھو، زبان کو بند رکھو، اور اسی حالت میں اپنے بچے کو گود میں لے کر اپنی بستی میں جاؤ، اپنی بستی میں جاؤ۔ لوگ تم سے سوال کریں اس کا باپ کون ہے اور یہ بچہ آیا کہاں سے ہے، اگر تم سے پوچھے تو تم اتنا اشارہ کر دینا کہ میں نہیں بولوں گی، اس سے پوچھو جو میرے گود میں ہے یہ کون ہے۔ میں بولنے والی نہیں ہوں، اس لیے کہ بولنے پہ میری پابندی ہے، میں نہیں بولوں گی۔ اگر تمہیں جاننا ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے اور یہ آیا کہاں سے ہے، یہ کون ہے، اگر جاننا ہے تو تم اس بچے کو پوچھو۔ تو دنیا کے لیے یہ بھی چیلنج ہے کہ گود کا بچہ میں کون ہوں یہ بول رہا ہے۔ جب مریم بچے کو لے کے بستی میں گئی تو لوگ تانے دینے لگے کہ مریم تم نے یہ کیا کیا، تم تو بڑی شریف تھی، ہم تو تمہیں شریف سمجھتے تھے، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا۔ سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد جب مریم کو پوچھا کہ مریم یہ بتاؤ تمہارا نکاح تو کسی نے نہیں کیا اور کسی مرد سے تعلقات بھی ہمارے سامنے نہیں آئے، پھر یہ بچہ کہاں کا ہے اور کس کا ہے اور کہاں سے تم لائی ہو؟ شک کی نظر سے مریم کو دیکھے جانے لگا۔ تو بی بی مریم نے اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے بس اشارہ دیا کہ میں نہیں بتاؤں گی، اس سے پوچھو۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ گود کا بچہ بات کرے گا، یہ گود کا بچہ ہمیں جواب دے گا؟ تو آپ نے کہا ہاں یہ جواب دے گا، اس سے پوچھو۔ تو قرآن اٹھائیے، قرآن کہتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ بچے بتا تو کون ہے، تو عیسیٰ ماں کی گود سے جواب دیتے، حضرت عیسیٰ ماں کی گود سے جواب دیتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے ایک کتاب عطا کی ہے اور میں ہدایت کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ کا یہ جواب سن کے بڑے حیران ہو گئے۔ تو جب حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں بات کیا تو یہاں پہ بڑی اہم چیز کی طرف آنا ہوگی، ماں کی گود میں جب بات کیا تو اس وقت سے حضرت عیسیٰ لوگوں میں بڑے خاص ہو گئے۔